انشورنس کمپنی کے ملازم کا قربانی میں حصہ لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ انشورنس کا دار و مدار سود یا جوئے پر عام طور پر ہے، اور سود اور جوئے کی آمدنی حرام شریعت کی نگاہ میں کہا ہے شریعت نے کہ سود اور جوئے کی جو رقم ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، اور حرام آمدنی سے قربانی کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ اب جو لوگ مشترکہ یا اجتماعی قربانی میں ایسے آدمی کو شریک کرتے ہیں تو ایسے آدمی کو شریک کرنا یا ایسے آدمی کی شرکت یہ درست نہیں ہوگی۔ جس کی آمدنی صرف یا غالب انشورنس کمپنی کی ہو تو ایسے آدمی کو اپنی قربانی کے اندر شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسے لوگوں کے پاس حلال آمدنی کے بھی کوئی ذرائع ہے، مثلا اس کا کوئی کاروبار ہے یا گھر وغیرہ ہے جس کا رینٹ آتا ہے، یا کوئی اور کاروبار وغیرہ ہے، یا اور کوئی تجارت ہے، اور کوئی دوسری حلال آمدنی بھی ہے، اور وہ حرام آمدنی کے ساتھ مخلوط نہیں ہے، بالکل حلال الگ ہے حرام الگ ہے، تو دونوں الگ الگ ہے، تو ایسی حلال آمدنی سے یا کسی سے حلال رقم قرض لے کر قربانی میں اگر وہ شخص شامل ہونا چاہتا ہے تو پھر جن لوگوں نے شریک کیا ہے اپنی قربانی میں تو ان کی اجتماعی اور مشترکہ قربانی میں ایسے شخص کو شامل کرنا یہ اس صورت میں جائز اور درست ہو جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو علامہ شامی فتاوی شام کے اندر لکھتے ہیں، والحاصل انہ علم ارباب الاموال وجب رده علیہم والعفو والا فإن علم عین الحرام لا يحل له ويتصدق به بنیته صاحبہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 6 جلد صفحہ 385، اور فتاوی شامی میں مزید 5ویں جلد صفحہ 99 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور فتاوی ہندیہ 5ویں جلد صفحہ 349 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ در مختار شامیہ کے اندر مزید ہے، وَإِن مَاتَ أَحْدُ السَّبْعِ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي الْبَدَنِ وَقَالَ الْوَرَثَةُ اصبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحسانا لقصد القربہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے در مختار شامی کی 6 جلد صفحہ 326، فتح القدیر 8ویں جلد صفحہ 425 جو مکتبہ رشیدیہ بلوچستان کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے کتاب الاضحیہ کے اندر۔ اسی طریقے سے مزید ہے، عن سعد قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب یحب الطب نظیف یحب النظافہ۔ یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے، اور جمع الجوامع میں بھی علامہ سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے، 2 جلد صفحہ 248، حدیث نمبر 5380 جو دار الکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل يقبل الصدق ولا يقبل منها الا الطیب۔ اس طریقے کے الفاظ مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 150، حدیث نمبر 9271 جو دار الحدیث القاہرہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ تفصیلی بحث جو ہے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے صفحہ 32 عنوان ہے انشورنس کمپنی کے ملازم، یہ باب الالف حروف تہجی کا، اس کے باب الالف کے تحت جو ہے اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔